بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر لسنرز، السلام علیکم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے مطالبہ پاکستان کے محرکات یا مطالبہ پاکستان کے اسباب، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے بالآخر مطالبہ پاکستان کیوں کرنا شروع کر دیا تھا. پاکستان بنانے کی ضرورت ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت سے کیوں محسوس کی جا رہی تھی. وہ کون سے ایسے محرکات تھے، وہ کون سی ایسی ریزنز یا وجوہات تھیں جن کی بنا پر اب مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ علیحدہ وطن کے حصول کے بغیر اب مسلمانوں کا اس خطۂ زمین میں رہنا ناممکن ہے. اس میں سب سے پہلے جو مطالبہ پاکستان کی وجہ بنی وہ فرقہ وارانہ فسادات تھے. 19ویں صدی کے آخری دور میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سارے ملک میں انتہا پسند تحریکیں چلانی شروع کر دی. اپریل 1875 میں آریہ سماج نامی ایک تحریک قائم ہوئی جس کا نعرہ یہ تھا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کی سرزمین ہے. مسلمانوں کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں کہ یا تو وہ ہندو مت قبول کر لیں یا پھر اس ملک سے چلے جائیں. مسلمانوں کے لیے ہندو مت قبول کرنا یا اس ملک سے جانا دونوں کام ناممکن تھے. البتہ اس ملک کے اندر رہ کر علیحدہ وطن کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا مسلمانوں کے لیے آسان کام تو نہیں تھا، لیکن ضروری ضرور ہو چکا تھا. اسی طرح 16 فروری 1887 کو دیو سماج تحریک کا آغاز ہوا. یہ تحریک بھی اسلام دشمنی میں پیش تھی. 20ویں صدی میں ایک اور انتہا پسند ہندو تحریک مہاسبھا قائم کی گئی جو کہ مسلمانوں کے جائز مطالبات کی بھی ہمیشہ مخالفت کرتی تھی. یہ تحریکیں مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھی، لہٰذا مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ ان کی اپنی کوئی سیاسی جماعت ہونی چاہیے جس کے پلیٹ فارم سے وہ کانگریس اور ان انتہا پسند تحریکوں کا مؤثر جواب دے سکیں. مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں نے اس کے علاوہ شدی سنگٹھن اور کئی اور تحریکوں کا آغاز کیا جن کا مقصد فرقہ پرست جماعتوں کی جارحیت کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھنا تھا. مطالبہ پاکستان کا دوسرا اہم مقصد ہندوستان میں موجود معاشرتی حالات تھے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے معاشرتی حالات اور مقام میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہوئیں. وہ قوم جو پہلے حاکم تھی وہ محکوم بن گئی. ہندو قوم میں ذات پات رنگ نسل یہ فرق بہت اہم تھے اور مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ آزادی کے بعد ہندو مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیں گے اور ان کا معاشرتی مقام ہندوؤں سے کم تر خیال کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے معاشرتی غلام بنا دیے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان سیاسی آزادی سے اور معاشرتی اور معاشی آزادی سے محروم ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے مسلمانوں نے الگ مملکت کا قیام بہت ضروری سمجھا. مطالبہ پاکستان کا تیسرا اہم محرک مسلمانوں کی زبان اور ثقافت کی ترقی تھا. اس کو بچانا بہت ضروری تھا کیونکہ ہندو لیڈر برصغیر میں اردو کی جگہ ہندی زبان کو قومی درجہ دلوانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے تھے اور اردو زبان جو کہ مسلمانوں کی ثقافت کو محفوظ کیے ہوئے تھی، اس بہانے وہ مسلمانوں کی ثقافت کو ملیہ میٹ کرنا چاہتے تھے. مسلمان اپنی ثقافت کو بچانے کے لیے پاکستان کے قیام کے مطالبے پر مجبور ہو گئے. مطالبہ پاکستان کا اگلا اہم محرک دو قومی نظریہ تھا. ہندوستان کے مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ وہ ایک الگ قوم ہے، ان کے زندگی گزارنے کے طریقے الگ ہیں، ان کی مذہبی عبادات، ان کی ادائیگی کا طریقہ، ان کے رسم و رواج، تہذیب، ثقافت، تاریخی روایات، ہیرو رزمیہ کہانیاں، یہ سب ایک دوسرے کی ضد ہیں. اور جب دو قوموں کے درمیان نظریاتی ٹکراؤ اس حد تک ہو
تو اس سے بے پناہ مسائل اور پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے حل کے لیے اور مستقبل میں اس ٹکراؤ کے روک تھام کے لیے پاکستان کا قیام ناگزیر تھا، تاکہ بحیثیت قوم مسلمانان ہند اپنا جداگانہ وجود قائم رکھ سکیں۔ مطالبہ پاکستان کا ایک اور محرک کانگریسی وزارتیں تھیں، جو کہ 1937 کے انتخابات کے نتیجے میں معرض وجود میں آئیں۔ 11 میں سے 9 صوبوں میں کانگریس کی حکومت بنی، اور ان کانگریسی وزارتوں نے مسلمان بچوں کو واردہ اور ودیا مندر تعلیمی اسکیم کے تحت ہندو مت میں رنگنے اور مسلمان ملازمین کو ملازمتوں سے برطرف کرنے، گائے کو قانوناً ذبح کرنے سے روکنے، گاندھی کی تصویر کو پوجنے، کانگریسی جھنڈے کی سلامی کو لازمی قرار دینے جیسی حکمت عملیوں کا آغاز کیا۔ ان پالیسیز سے کانگریسی وزارتوں کے مظالم عیاں ہونے لگے، اور رفتہ رفتہ مسلمانوں کے بچوں نے اسکولوں کو خیر آباد کہنا شروع کر دیا اور مسلمان تعلیمی لحاظ سے بھی پسماندہ ہونے لگے۔ قیام پاکستان وقت کی نزاکت کے باعث بے حد ضروری ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مطالبہ پاکستان کے محرکات کا ایک اور اہم مقصد اسلامی نظام کا قیام تھا۔ ہندوستان کی اسلامی حکومت پر غیر اقوام نے قبضہ کر رکھا تھا، اور حاکم قوم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے اندر اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش نے جنم لیا، تاکہ وہ آزادی اور سلامتی کے ساتھ ایک آزاد ملک میں رہ سکیں۔ رام راج کے قیام کی خواہش، جس کو دیکھتے ہوئے آخرکار مسلمانوں نے مطالبہ پاکستان کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانان بر صغیر چاہتے تھے کہ اب وہ برطانوی اور ہندو دونوں قوموں سے آزادی حاصل کر لیں۔ مسلمان نہ صرف معاشرتی بلکہ معاشی طور پر بھی مضبوط قوم بننا چاہتے تھے، جو کہ متحدہ ہندوستان میں ناممکن نظر آ رہا تھا۔ کانگریس سے نجات بھی تبھی ممکن تھی جب مسلمان یہاں سے چلے جاتے۔ انگریزوں کی بدسلوکیاں مسلمانوں کے ساتھ بڑھ چکی تھیں، ان کو جاگیروں ملازمتوں سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، مزید ان کو نئی نوکریوں میں شامل نہیں کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت پر ہر روز حملے ہو رہے تھے، اور یہ بدسلوکیاں اور ہندوؤں اور انگریزوں کی یہ کارروائیاں مسلمانوں کے دل میں گھاؤ بن کر گہری ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ یہ تمام چیزیں قیام پاکستان کا موجب بنے۔ اسلام امت مسلمہ کے اتحاد کا درس دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات کے خالق و مالک نے مسلم اتحاد کو قائم رکھنا مسلمانوں کی اولین ذمہ داری قرار دیا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مسلمانان ہند نے آزاد اسلامی مملکت پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد کی، جو بالآخر کامیاب ہوئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے اس ٹاپک کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔